میرے محترم بزرگوں، میرے نوجوان بھائیوں اور دوستوں، اور یہاں پر تشریف فرما میرے بڑے قابل تعظیم علماء کرام اور میری پردہ نشی ماؤں اور بہنوں، ہم اور آپ یہاں جمع اور اکٹھا ہوئے ہیں تو دراصل اپنی پیاری مرحومہ کی مغفرت کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری پیاری خالہ مرحومہ کی بار بار مغفرت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے قبروں کو نور سے منور فرمائے اور جنت الفردوس کے اندر بلند سے بلند مقام عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں، میرے پیارے نوجوان ساتھیوں اور دوستوں، آج جس شخصیت کا جنازہ ہمارے اور آپ کے درمیان سے اٹھا ہے، دنیا اس کو ماں کے نام سے جانتی اور مانتی ہے۔ یقیناً میرے محترم بزرگوں، اس روئے زمین کے اوپر ماں اور باپ ایک انمول موتی ہوا کرتے ہیں۔ اس کا اندازہ وہی انسان لگا سکتا ہے جس کے ماں اور باپ دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، اور جس کے ماں باپ ابھی دنیا کے اندر موجود ہیں وہ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جس کے ماں باپ دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، ان سے پوچھئے ان کی اہمیت، ان سے پوچھئے ان کی عظمت، ان سے پوچھئے ان کا مقام و مرتبہ۔ انسان تڑپتا ہے، انسان بے بسی کی زندگی گزارتا ہے، مگر کوئی دست شفقت اس کے اوپر رکھنے والا نہیں ہوتا یا رکھنے والی نہیں ہوتی۔ ایک چھوٹی سی بات ہے، ایک نوجوان اپنے ڈیوٹی سے کام کر کے رات کو آتا ہے اور بہت تاخیر کے ساتھ اپنے گھروں کے اندر پہنچتا ہے۔ جب گھر کے اندر وہ داخل ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ میرے گھروں کے اندر سب سو چکے ہیں، اماں بھی سو چکی ہے، ابا بھی سو چکے ہیں اور زوجہ محترمہ بھی سو چکی ہے۔ اب وہ یہ خیال کرتا ہے کہ رات کافی گزر چکی ہے، اب کسی کو پریشان کرنا یہ مناسب نہیں ہے، لیکن وہ نوجوان کہتا ہے کہ مجھے شدت کی بھوک لگی ہوتی ہے۔ میں گھروں کے اندر داخل ہوا تو سارے لوگ نیندوں کے اندر آرام کر رہے تھے، میں کیسے کسی کو جگاتا؟ اپنے اوپر کنٹرول کر کے، برداشت کر کے میں بستروں پر لیٹنے اور آرام کرنے کے لیے چلا گیا۔ چند لمحوں کے بعد برتنوں کے بجنے کی آواز آتی ہے، میری آنکھیں کھل جاتی ہے، میری نظر پڑتی ہے، میری ماں اپنے ہاتھوں میں کھانا لے کر کے میرے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا کھانا نہیں کھائے گا؟ بچہ کہتا ہے، نوجوان کہتا ہے کہ ماں مجھے بھوک نہیں ہے، میں آرام کرنے کے لیے آ گیا ہوں، مجھے بھوک کی جو ہے احساس نہیں ہے۔ اے ہے مسلمانوں، میرے نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، اس پیاری ماں کا جملہ سنیں۔ اس ماں نے کیا جملہ کہا ہے؟ کہا بیٹا اگر تجھے بھوک نہ ہوتی تو مجھے نیند نہ آ جاتی، مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ تو بھوکا سو رہا۔ یہ ماں ہوا کرتی ہے، یقیناً بزرگوں یہ ماں ہوا کرتی ہے، صبح سے لے کر شام تک آپ کا خیال رکھنے والی، ہر موقع پر آپ کے اوپر آپ کو دعا دینے والی، ہر مصیبت اور غم اور ٹینشن کے مواقع پر آپ کے ماتھوں اور پیشانی کو چومنے والی وہ ماں ہوا کرتی ہے۔ مصیبت کی زندگی میں رہ کر، بیچارگی کی حالت میں رہ کر کے بھی اگر کسی کو کچھ نہیں چاہیے تو اس روئے زمین پر وہ ماں کی ہستی ہے۔ ماں خود بھوکی رہتی ہے مگر اپنے بچوں کے سامنے ظاہر کرتی ہے کہ بیٹا مجھے بھوک نہیں ہے، حالانکہ کئی دن سے بھوکا رہتی ہے، بھوکوں کی وجہ سے وہ تڑپتی ہے، ان کے آنکھ سے آنکھ مل چکی ہوتی ہے، مگر اپنے بچوں کے سامنے کبھی وہ ظاہر نہیں کرتی ہے، اسے ماں کہتے ہیں۔ ماں اتنی بڑی ہستی ہے میرے محترم بزرگوں، اس کا اندازہ جب وہ نعمت دنیا سے چلی جاتی ہے اور دنیا سے چھن جاتی ہے اور اللہ کے پاس پوچھ کر جاتی ہے، تب اس کا احساس ہوتا ہے کہ ماں کون سی دولت تھی، ماں کا کیا مقام تھا، ماں کی کیا عظمت تھی۔ مگر آج ہم اور آپ دنیا کے اندر رہتے ہوئے آج کا معاشرہ اپنے ماں کے ساتھ کیا رویہ اور کیا سلوک کرتی ہے وہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے نوجوانوں سے
خاص طور پر اپنے نوجوان بھائیوں اور دوستوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم اور آپ اپنے ماں باپ، اپنی ماں کی قدر کریں، اپنے باپ کا احترام کریں۔ اگر جنت پانی ہے، اگر جنت کے اندر جانا ہے، اگر دنیا کے اندر عزت و مقام چاہیے، اگر دنیا کے اندر بلندی چاہیے، اگر دنیا کے اندر ترقی چاہیے، ہاں نوجوانوں، اگر یہ چاہتے ہو اللہ تبارک و تعالی ہمارا اور آپ کا ایمان کے اوپر خاتمہ کرے، اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی قبر کی زندگی کے اندر ہمیں اور آپ کو کامیابی سے سرفراز فرمائے، ہاں نوجوانوں، اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی قیامت کے میدانوں کے اندر ہمیں اور آپ کو کامیابی عطا فرمائے، ہاں نوجوانوں، اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارا اور آپ کا نامہ اعمال ہمارے اور آپ کے دائیں ہاتھوں کے اندر دیا جائے اور دائیں ہاتھوں کے اندر ملے، اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں بہت کامیابی کے ساتھ اور بہت آسانی کے ساتھ ہم اور آپ پل صراط پار کر جائیں، ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ قبر کی گرماہٹ سے بچ جائے، ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں جہنم کی ہولناکیوں سے بچ جائے اور جنت کے اندر جانے والے بن جائے، ہمیں اور آپ کو اپنے ماں باپ کی قدر کرنی پڑے گی۔ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا امام الانبیاء محبوب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہما جنتو کا وہما نارو کا، یہ دنیا کے اندر یہ جھلسے ہوئے چہرے والے، یہ نسوں کے دبے ہوئے انسان، یہ تمہاری ماں اور یہ تمہارے باپ، یہ ان کا اتنا بڑا مقام ہے، یاد رکھنا اگر جنت چاہیے اللہ نے ان کے قدموں کے تلے بچھا دیا ہے، اگر ان کا احترام کرو گے، اگر ان کی عزت کرو گے، اگر ان کا ادب کرو گے، اگر ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو جھکا کر کے رکھو گے، اگر ان کے سامنے اپنی نظروں کو نیچی کر کے رکھو گے، اگر ان کے سامنے اپنی آواز کو پست کر کے رکھو گے، تبھی کامیابی ملے گی، تبھی جنت کا ٹکٹ ملے گا، تبھی جنت کا راستہ ہموار ہوگا، ورنہ کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ آج ہمارا جو معاشرہ ہے، ہم نوجوان خاص طور پر اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں، کیا سلوک کرتے ہیں، کیا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ ہاں نوجوانوں، اپنے بچپنوں کو یاد کرو، ہاں بزرگوں، اپنے بچپنے کو یاد کرو، کس بادشاہت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے بچپنوں کو ہمارے اور آپ کے ماں باپ نے سنوارا ہے، ہمارے اور آپ کے ماں باپ نے ہمارے بچپنوں کو چمکایا ہے اور ان کو جو ہے خوشحال بنایا ہے۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے ہم اور آپ بھی بڑھاپے کے اندر اپنے ماں اور باپ کو بادشاہوں کی طرح زندگی گزروائیں۔ جب ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، ان کی خدمت کرنے کے بجائے، ان کا احترام کرنے کے بجائے، ان کا ادب کرنے کے بجائے، ان کے سامنے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھنے کے بجائے، ان کے سامنے اپنی آوازوں کو پست کرنے کے بجائے، ہم ان سے کہتے ہیں کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، پیدا کر کے چھوڑ دیا، تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ اگر یہ والا لفظ ہم اور آپ اپنے منہوں سے نکلنے والے ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے ہماری اور آپ کی قسمت میں اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ناکامی لکھ دی ہے۔ اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے میرا اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں، میرے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہے یا نہیں، سب سے پہلے اپنے گھروں کا جائزہ لے، ان کے ماں باپ ان سے راضی ہے یا نہیں۔ اگر ماں باپ راضی ہے، اللہ بھی راضی ہے، ان کے محبوب رسول بھی راضی ہے۔ رضا الرب فی رضا الوالد، اللہ کی رضامندی اور اللہ کی خوشی ماں باپ کی خوشی کے اندر ہے، اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی کے اندر۔ ہم سب کو واقعہ یاد ہے، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے جلیل القدر صحابی ہے، اللہ کے محبوب ساتھی ہے، تھوڑی سی لفظ کی وجہ سے کہ حالانکہ عبادت گزار ہے، متقی پرہیزگار ہے، صحابہ ہے، صحابہ ہونا ہی سرٹیفکیٹ ہے کامیابی کا، مگر تھوڑی سی چوک کی وجہ سے اپنی ماں کے سامنے اپنی بیوی کو زیادہ ترجیح دیا کرتے تھے۔ کیا واقعہ ہے ہم سب کو معلوم ہے، ہلکی سی لفظ کی وجہ سے جب دنیا سے جانے کا وقت ہو جاتا ہے، زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا ہے۔ صحابی رسول ہے، اللہ کے محبوب ساتھی ہے، اللہ کے پیارے دوست ہے اور متقی پرہیزگار ہے، اللہ والے ہیں،
اللہ رسول کے دیوانے ہیں، تھوڑی سی لغزش کی وجہ سے ایمان پر خاتمہ نہیں ہو پا رہا ہے، زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو پا رہا ہے، ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا جو روزانہ ستاتے ہیں، صبح کو اٹھتے ہیں تب سے ترچ رو کر کے اور اپنے چہرے کو بگاڑ کر کے اور غصے کی نظر سے اپنی نگاہوں کو تیز کر کے اپنے چہرہ اپنے زبان کو کڑوا کر کے اپنے ماں باپ سے بات کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کو تان و تشنی کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کو ملامت کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہیں، ہمیں اور آپ کو کامیابی مل جائے گی؟ نہیں مل سکتی کامیابی۔ ماں نے معاف کیا ہے، اس وقت حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان کے اوپر کلمہ جاری ہوا ہے اور ایمان پر خاتمہ ہوا ہے کہ دنیا سے وہ رخصت اور پہنچ کر جاتے ہیں۔ اگر ہم اور آپ بھی چاہتے ہیں ہمیں اور آپ کو کامیابی ملے، ہاں میرے محترم بزرگوں، ہم سب کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی پڑے گی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جو اولاد دنیا میں رہ کر کے پورے 24 گھنٹوں میں سے کسی ایک لمحے کے لیے بھی اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کر دے، چاہے ماں باپ دنیا کے اندر موجود ہو، چاہے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہو، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کا جس نے اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کی ہے، سب سے پہلے اسے دنیا سے نوازے گا اور اس کی مغفرت عطا فرمائے گا اور ان کے صدقے میں ان کے ماں باپ کی بھی مغفرت عطا فرمائے گا۔ اس لیے آج یہ پیاری ہستی اور پیاری ماں دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ افسوس کا مقام یہ ہے، افسوس کی باتیں یہ ہے، یہ چھوٹی سی آبادی ہے، یہ چھوٹا سا گاؤں ہے، یہ چھوٹا سا قریہ ہے، روز بروز چند دنوں کے اندر ہمارے گاؤں سماج کے اندر رہنے والے ہماری مائیں دنیا چھوڑ کر جا رہی ہے، ہمارے بڑے دنیا چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں، ہمارے علماء ہمارے اکابر دنیا چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں، نوجوان بھائی اور نوجوان بہنیں دنیا چھوڑ کر جا رہی ہے، مگر ہماری اور آپ کی صحت کے اوپر، ہماری اور آپ کی زندگی کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، یہ چند دن کی زندگی ہے، یہ 2 دن کی زندگی ہے، اس زندگی کے اندر کسی کے لیے نفرت نہ پالیے۔ اگر کسی کے بارے میں نفرت بھی ہے اپنے دلوں سے نکال کر اٹھا کر پھینک دیجئے۔ اگر کامیابی چاہتے ہیں یقیناً 2 دن کے بعد سب کو دنیا چھوڑنا پڑے گا، ہمیں بھی دنیا چھوڑنا پڑے گا، آپ کو بھی دنیا چھوڑنا پڑے گا، ہماری اولاد کو بھی دنیا چھوڑنا پڑے گا، آپ کی نسلوں کو بھی دنیا چھوڑنا پڑے گا۔ یہ چند دن کی زندگی ہے، سب کو معلوم ہے چند دن کے بعد دنیا سے چلا جانا ہے۔ پھر نفرت ہم اور آپ دنیا میں کیوں پالتے ہیں؟ پھر اپنے دلوں میں نفرت کو جگہ کیوں دیتے ہیں؟ حالانکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ ایک ایسا دن آنے والا ہے، ایک ایسی گھڑی آنے والی ہے، ایک ایسا لمحہ آنے والا ہے جسے قیامت کے دن سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ایسا ہولناک دن ہوگا، ایسا خطرناک دن ہوگا، ایسا وحشتناک دن ہوگا جس کے بارے میں اللہ کا قرآن اعلان کر کے کہتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون۔ اور دنیا کے اندر رہنے والے لوگوں، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے نوجوان ہو، چاہے بچے ہو، چاہے بوڑھے ہو، یاد رکھنا ایسے مقام پر آنے والے ہو جس مقام پہ آنے کے بعد، جس جگہ پہ آنے کے بعد تمہاری اولادیں کام نہیں آئے گی۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن تمہاری جائیداد کام نہیں آئے گی، جس دن تمہاری دولت کام نہیں آئے گی، جس دن تمہارا روپیہ پیسہ کام نہیں آئے گا، اس دن پہ آنے سے پہلے اپنی زندگی کے اوپر غور و فکر کرنا، اپنے دلوں کے اندر اپنی نگاہ کو ڈال کر کے سوچنا اور فکر کرنا تم نے اس دن کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ ہم یہ پوچھتے ہیں اے اللہ، پھر اس دن کے لیے تیاری کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اس دن کی کامیابی کے لیے، اس دن کی سرخروئی کے لیے، آپ کی رضا کے لیے، آپ کی خوشنودی کے لیے اے اللہ ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہاں مسلمانوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ یاد رکھو، اگر تم کامیابی چاہتے ہو، اگر تم قبر کی گرماہٹ کو ختم کرنا چاہتے ہو، اگر تم قبر کے اندر سکون چاہتے ہو، اگر قبر کے اندر جنت کی ہوائیں چاہتے ہو، اگر تم جنت کی کامیابی چاہتے ہو، اگر تم جہنم سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم پل صراط پر سے گزرنا چاہتے ہو، تو تم
تمہیں دنیا میں اپنے دل کو صاف ستھرا کر کے آنا پڑے گا۔ جب تم دنیا میں رہو اپنے دل کو پاکیزہ رکھو، اپنے دل کو صاف ستھرا رکھو، اپنے دلوں کے اندر اچھی باتوں کو گھساؤ، کسی کے بارے میں نفرت نہ پالو، کسی کے بارے میں بغض و عداوت نہ رکھو، کسی کے بارے میں برائی نہ رکھو۔ اگر نہیں رکھتے ہو قیامت کے دن کامیابی ملے گی، اور اگر رکھتے ہو تو کامیابی نہیں ملے گی۔ آج ہم اور آپ اپنی زندگی کے اندر غور و فکر کریں، ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر، اس دل کے اندر جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اور دنیا کے اندر رہنے والے لوگوں، ہم نے تمہارے سینوں کے اندر ایک دل بنایا ہے، اس دل کے اندر یا تو نفرت کو پال لو، یا تو برائی کو پال لو، یا دشمنی کو پال لو، یا اللہ ان کے رسول کو جگہ دے دو، یا اللہ ان کے رسول کے علاوہ کو جگہ دے دو۔ اگر کامیابی چاہتے ہو اپنے دلوں کو اچھائیوں سے بھرنا پڑے گا، اگر کامیابی چاہتے ہو اپنے قلب و جگر کے اندر درست باتوں کو ہٹانی پڑے گی اور بری باتوں کو اپنے دلوں سے نکال کر پھینکنا پڑے گا، تبھی کامیابی ملے گی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اور دنیا میں رہنے والے لوگوں یاد رکھو سب چیز ختم ہونے والی ہے۔ چاہے دنیا کے اندر جتنی بھی سپر پاور طاقتیں ہو یا جتنی بھی چیزیں عالی شان چیزیں ہوں، سب کچھ مٹنے والا ہے، سب کچھ ختم ہونے والا ہے، کوئی باقی رہا نہیں ہے اور نہ کوئی باقی رہے گا، سب کو ختم ہونے والا، سب ختم ہو جائے گا۔ جو آج سے 100 سال پہلے 50 سال پہلے آیا ہے اس کو بھی مٹنا پڑے گا، جو آج پیدا ہوا ہے اس کو بھی فنا ہونا پڑے گا۔ صرف باقی رہنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات اس وقت سے ہے جب کچھ بھی نہیں تھا، اور اس وقت تک رہے گا جب کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو سنوارنا پڑے گا، ہمیں اور آپ کو اچھا بنانا پڑے گا، ہمیں اور آپ کو اپنی فکر کرنی پڑے گی۔ آج ہماری خالہ دنیا سے گئی، اس سے چند دن پہلے جو ہے ہمارے محبوب چچا دنیا سے گئے، اس سے پہلے نہ جانے کتنے ہمارے رشتہ دار، نہ جانے